اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے جس نے ہمیں قرآن مجید کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم نے تفسیر القرآن کو ریکارڈ کرانا شروع کیا تو آج ہمارا سبق نمبر 134 ہے، 18واں پارہ ہے، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 33 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا، پھر فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی قومیں پیدا کی، پھر ان قوموں میں انہی میں سے ہم نے رسول بھیجے جو یہ حکم دے رہے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور آج سبق شروع ہو رہا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو جو نبی پہلے تشریف لائے ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، کون سے سردار؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کی انہوں نے تکذیب کی، انہوں کا کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے، نہ ہم نے کسی سے ملنا ہے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو آرائش دی، آسائش دی دنیا کی زندگی میں۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، تو سردار کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے، یاکل مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ بھی پیتا ہے، یعنی اس کا کھانا تمہارا کھانا، اس کا پینا تمہارا پینا سیم ہے، تو یہ نبی کیسے ہو گیا؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، وہ سردار اپنے چیلوں کو کہتے تھے اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم گھاٹا پانے والے بن جاؤ گے۔ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا یہ نبی تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور مٹی بن جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو پھر تم نکالے جاؤ گے دوبارہ؟ اس کا وعدہ دیتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، اوہ کتنا ہی دور ہے، کتنا دور ہے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے نا، جس عذاب کا، وہ بڑی دور ہے، کوئی نہیں ہونی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر یہی دنیا کی زندگی، نموت، اسی میں ہم مریں گے، ونحیا، اور اسی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اساں کوئی نہیں اٹھایا جانا۔ ان هو الا رجل، نبی کے بارے بکواس کرتے تھے، نہیں ہے یہ ایسا آدمی افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھا ہے، وما نحن له بمؤمنین، ہم نہیں اس کو ماننے والے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو اس وقت اللہ کا نبی عرض کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، اے میرے رب، جس چیز کو جھٹلاتے ہیں نا اس کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ قال عما قلیل، یہ عما میں جو ما ہے یہ زائدہ ہے، فرمایا بس تھوڑی دیر ہی ہے، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، یہ پچھتانے والے بن جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو پھر ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا حق کے ساتھ۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، جب چنگھاڑ آئی یہ مر گئے تو کیا بن گئے؟ ہم نے ان کو بنا دیا
یہ جس طرح وہ گھاس پھوس نہیں ہوتی، سیلاب آتا ہے اور اس میں پتے وتے بہتے آتے ہیں اور پھر جب سوکھ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سوکھے پڑے ہیں یہ، تو یہ غصہ بن گئے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دفعہ دور ہون وہ لوگ جو ظالم قوم ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور بستیوں کو۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے اور نہ ہی پیچھے رہے، جو اللہ نے میعاد مقرر کر دیا ہے نہ آگے نہ پیچھے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول آگے پیچھے، پے در پے۔ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا، جب آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول، كَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پھر ہم نے تابع کر دیا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پھر ہم نے ان کو بھولی بسرے باتیں بتا دی ہیں۔ ایک لفظ ہے اعاجیب، یہ جمع ہے اعجوبہ کی۔ یہ لفظ جو بولا جاتا ہے نا عجوبہ، یہ لفظ اصل میں عجوبہ نہیں، اعجوبہ۔ اسی طرح احادیث یہ جمع ہے احدوثہ کی، احدوثہ کی جمع احادیث، اعجوبہ کی جمع اعاجیب۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو دور ہوں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور ایک واضح دلیل کے ساتھ، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے درباریوں کی طرف، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ لوگ تھے ہی غالب، بنی اسرائیل پر وہ غالب تھے۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں کی پر ایمان لائیں؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور حالانکہ ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل تو ہماری غلام ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، تو کیا ہم ان دونوں پر ایمان لے آئیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ہو گئے وہ ہلاک کیے جانے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ابن کثیر نے ایک بات لکھی ہے کہ فرعونیوں پر عذاب جو آیا، ان کا استیصال کرنے والا، ان کو جڑ سے اکھیڑنے والا، وہ تورات کے نزول سے پہلے ان پر عذاب آیا تھا۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ تورات کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر اس طرح کا عذاب نازل نہیں فرمایا کہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس طرح کا عذاب نہیں آیا۔ ہاں، وہ سبت والوں پر عذاب آیا تھا، لیکن ساری بنی اسرائیل پر نہیں آیا تھا، یہ وہی لوگ تھے جو سبت کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو عذاب استیصال جو ہے ادھر آیا۔ واللہ عالم، ابن کثیر نے کہا ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک اونچی زمین پر، ذات قرار، جہاں کے ٹھہرا جا سکتا تھا، بسنے کی جگہ تھی، وَمَعِين، اور سامنے جاری چشمہ تھا۔ شاید یہ وہی چشمہ ہے جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم کے نیچے جاری ہوا تھا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ،
وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، نیک کام کرو۔ یہ اللہ نے ہر دور میں جو بھی رسول آیا ہے نا، اس کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے یا ایھا الرسل فرمایا گیا۔ شروع سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے سرکار کو تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ شروع سے لے کر امت بمانے دین بھی آتا ہے نا، پیچھے بھی گزرا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے۔ آگے جو فرعیات ہیں، جو تفصیلات ہیں، ان میں کچھ اختلاف رہا ہے، لیکن بنیاد ایک ہی تھی، وہ کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے بس۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، تو مجھ سے ڈرو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، تو لوگوں نے اپنے کام کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، اپنے دین کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، بینہم، آپس میں، زبورا، بس ٹوٹا ٹوٹا کیا، انہوں نے اپنے کام کو آپس کے درمیان ٹوٹے ٹوٹے کر لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے نا، بس اس پر بڑا خوش ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج بھی دیکھو، شیعہ اپنی جگہ پر خوش ہے، وہابی اپنی جگہ پر خوش ہے، دیوبندی اپنی جگہ پر خوش ہے، سنی اپنی جگہ پر خوش ہے، اور پھر بس وہ سنی سنائی باتوں پر خوش ہیں۔ اور خوشی اصل میں اس سے ہوگی، یقین کر لینا، جو اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گا۔ وگرنہ دیکھا کیا جاتا ہے، پہلے ایک نظریہ لوگ قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن سے وہ کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ سراسر من مانی کا طریقہ ہے، اللہ کے مطیع ہونے والوں کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ کے جو مطیع ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کے دل میں یہی ہونا چاہیے، ہماری بات کے خلاف، ہمارے نظریے کے خلاف اگر قرآن کچھ کہہ دے تو شریعت حاوی ہے، قرآن حاوی ہے، ہمارا اپنا نظریہ قرآن پر حاوی نہیں ہے، تو وہی لوگ ہیں نجات پانے والے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون فذرہم فی غمراتہم حتی حین، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے اپنے نشے میں ایک وقت تک، اپنے وقت تک نہ ان کو کرنے دیجئے جو کرنا۔ سمجھائیں آپ، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ بے شک ہم ان کو جو مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ ہم ان کو جلد جلد نیکیاں دے رہے ہیں؟ یہ جو سمجھیں ہمارے پاس مال بڑا ہے، ہمارے بیٹے بڑے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں نیکیوں میں جلد مدد دے رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں، ہائے خدا کا خوف طاری رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ناراض ہو جائے، اس کی رحمت میں امید رکھتے ہیں، اس کے خوف سے ڈرتے بھی ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ جو ہم نے دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے نا وہ آگے بھی دیتے ہیں جو لوگ۔ وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل سہمے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں وہ لوگ جن کو جلدی جلدی نیکیاں دی جاتی ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہی نیکیوں کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔
نیکیاں کرتے ہیں سب سے پہلے آگے آگے رہتے ہیں، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو مکلف نہیں کرتے الا وسعها مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ وَلَدَيْنَا کتاب يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے سچ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر۔ فرشتے کتاب لکھ رہے ہیں، نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور یہ سچ بولے گی۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کے امیروں کو، مترفیہم جو زیادہ آسائش والے ہیں، بالعذاب عذاب میں، اذا ہم یجأرون، اسی وقت وہ گڑ گڑانے لگتے ہیں، ہائے بچ گیا، مار دو، سانو بچا لو بچا لو، ترلے کرتے ہیں، فریاد کرنے لگتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن گڑ گڑاؤ مت، فریاد مت کرو۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہماری طرف سے مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، پھر تم اپنی ایڑیوں ہی کے بل پر الٹا پھرتے تھے، تم مڑ جاتے تھے۔ مستکبرین، تم تکبر کرتے تھے۔ بہی سامرن تہجرون، اور تم رات کے وقت بکواس کیا کرتے تھے، بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، حق کو چھوڑ دیتے تھے، غلط سلط باتیں کیا کرتے تھے۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے بات پر تدبر نہیں کیا، سوچا نہیں؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ آیا جو نہیں آیا تھا ان کے پہلے باپ دادا کے پاس۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے اس رسول کو نہیں پہچانا؟ فہم لہو منکرون، تو یہ اسے بیگانہ دیکھ رہے ہیں۔ کمال ہے، 40 سال تک ہمارا نبی ان کے درمیان رہا، یہ کہتے تھے سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کا کردار اعلیٰ ہے۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ تو آیا ہے ان کے پاس حق لے کر، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کے ساتھ نفرت کرنے والے ہیں، برا سمجھنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اتباع کرتا حق ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، تو بیڑا غرق ہو جاتا آسمانوں اور زمین کا، ومن فیہن، اور اس کا بھی جو ان میں ہے۔ حق ان کی اتباع کرتا کیا مطلب؟ یہ کہتے نا یہ حبل بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، کتنے سارے معبود بن جاتے۔ اگر حق ان کی اتباع کرتا، ان کو معبود مان لیتا، معبود بنا لیتا، پھر تو لڑائیاں ہونی تھی نا آپس میں، ہر خدا نے اپنے چند فوجی ساتھ لے کر دوسرے پر چڑھائی کر دینی تھی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے ہیں جو نصیحت ہے، ان کا ذکر لائے ہیں۔ فہم عن ذکرہم موردون، تو یہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ قرآن پر عمل کرتے تو انہیں مشہوری ملتی، قرآن پر عمل کرتے تو نام بری ملتی، تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ ام تسألہم خرجا، کیا تو ان سے خرچہ مانگتا ہے؟ محبوب تو تبلیغ کرتا ہے، تو خرچہ مانگتا ہے؟ فخراج ربک خیر، نہیں، تیرے رب کے جو عطیات ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تیرے رب کا جو اجر ہے، عطیہ ہے، وہ ان سب سے بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ بلاتے ہیں ان کو سیدھے رستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے رستے سے کترا کے نکلتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور کھول دیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، جو ان پر تکلیف ہے نا،
اس کو ہم ٹال دیویں للجو فی طغیانہم یعمہون، تو یہ اپنی سرکشی میں پھٹ جائیں گے، یعمہون، اور وہ بہکتے رہیں گے اپنی سرکشی میں ہی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، بے شک ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اور نہ جھکے یہ اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ رب کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم نے کھولا ان پر دروازہ سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اسی وقت یہ اس میں پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی ہے جس نے پیدا کیے بنائے لکم السمع، تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، اور تم تو بہت تھوڑا شکریہ ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ ہے جس نے تم کو پوری زمین میں بکھیر دیا، کوئی ادھر رہ رہا ہے، کوئی ادھر رہ رہا ہے، کوئی زمین کے اس کونے پر رہ رہا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر تم سب نے اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے قبضے میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ جو مالک اتنا کچھ کر سکتا ہے تو عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن ماننا تو کیا تھا، بلکہ انہوں نے وہی کہا جو پہلوں نے کہا تھا، پہلوں جیسی بات انہوں نے کی۔ وہ کیا تھی؟ قالوا، کہنے لگے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ وعدے بودے ایسے ہی ہیں کہ عذاب آئے گا۔ ہم سے بھی وعدہ کیا گیا تھا اور ہمارے باپ دادا سے بھی وعدہ کیا گیا تھا اس چیز کا کہ عذاب آئے گا، من قبل، اس سے پہلے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بس یہ تو پرانے کہانیاں ہیں، کوئی عذاب شذاب نہیں آئے گا۔ قل لمن الارض، پوچھ ان سے کون ہے زمین کا مالک، ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے اس کا مالک، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جب ان سے پوچھو گے نا، اے زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں بسنے والی ہیں سب کا مالک کون ہے، بتاؤ اگر تمہیں علم ہے۔ سیقولون للہ، تو جواب میں کہیں گے ہاں اللہ، اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ افلا تذکرون، اور ذرا کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، کیوں نہیں سوچتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھ کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب۔ سیقولون للہ، وہ سب کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، اور جب یہ مانتے ہو تو پھر اگلی بات کیوں نہیں مانتے؟ پوچھ ان سے تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی بادشاہی۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو پھر کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو محبوبہ کہے تو پھر تم کس جادو کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس سچ لائے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد، اور نہیں بنایا اللہ نے کوئی بیٹا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا یا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا، اذن پھر لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر معبود اپنی مخلوق لے کر نہ وہ نکل جاتا۔
وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض پر چڑھائی کر دیتے۔ معبود جو زیادہ ہو گئے ہیں تو ہر معبود کی کوئی نہ کوئی مخلوق تو ہوتی ہے نا، تو پھر ایک معبود دوجے تے چڑھ جاندہ، حملہ کر دیتا ان پر۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ ذات اللہ، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ باتیں بناتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں نا اس سے بہت بلند ہے۔ قل، محبوب عرض کر دیجئے، رب، اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا اللہ اگر تو مجھے دکھائے نا تو پھر رب فلا تجلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ، اور بے شک جو ہم دکھائیں تجھے، ما نعدہم، جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، لقادرون، ہم اس پر قادر ہیں، ہم یہ دکھانے پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو دور کر دے وہ چیز جو اچھی ہے، اس کے ذریعے، اچھی چیز کے ذریعے دور کر دے السیئہ، بری چیز کو۔ کوئی برائی کرے، برا پراپیگنڈا کرے، کوئی کچھ کہے، تو تم نے اچھی چیز کے ذریعے ہی اس کو دور کرنا ہے۔ ہمارے خلاف بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بھئی ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں نا، جس کا جو شوق ہے پورا کر لے، ہمیں گالیاں دے دے، ہمارے خلاف پوسٹیں لگائے، جو جس کا جی چاہتا ہے کرے، لیکن ہم قرآن پر عمل کریں گے کہ ہم بری چیز کا روک کس کے ذریعے کریں گے؟ نیکی کے ساتھ۔ وَقُلْ، اور عرض کر، رب اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے۔ یہ شیطانوں کا کام ہوتا ہے وسوسے ڈالنا، اور اگر ہمارے خلاف کوئی بندہ پراپیگنڈا نہ کرے نا تو ہم سمجھیں گے ایسی تو شے ہی کوئی نہیں، ہماری تبلیغ کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو جب تبلیغ کا اثر ہوتا ہے نا تو پھر شیطان چیختے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے بھی نبیوں کے ایسے دشمن بنائے تھے، لیکن تھے وہ کون؟ شیطان، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یا اللہ ان شیطانوں نو دور ہی رکھ۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے نا، قال رب ارجعون، تو کہتے ہیں اے میرے رب مینوں ذرا واپس تے بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، شاید اب میں نیک کام کروں، فیما ترکتو، جو میں چھوڑ کے آیا ہوں نا ان میں بھی کچھ نیک کام کروں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو اس نے کہہ دی ہے نہ، اب یہ پیچھے نہیں جا سکتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب ان کے آگے ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، اِلَى یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک۔ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اب قیامت تک جب اٹھائے جانا ہے نا، ایک آڑ ہے جسے کہتے ہیں برزخ، اس جہان میں جاتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، آج بڑے رشتہ دار بنے پھر دینے، اس دن کوئی رشتہ داری درمیان میں نہیں ہوگی، یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا آج تو بھئی کی حال چال ہے تیرا۔ سور پھونکتے ہی جب میدان محشر قائم ہوگا، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، کوئی رشتہ داری درمیان میں نہیں ہوگی۔ ہاں جب کچھ عرصہ گزر جائے گا پھر ایک دوسرے کو پہچاننے بھی لگیں گے، پھر ایک دوسرے کا حال احوال بھی پوچھیں گے، پھر نیک جو ہیں وہ گناہ گاروں کی سفارش بھی کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے میزان تول ترازو بھاری ہوئے تو وہ تو ہوں گے کامیاب۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو، جن کے تول ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹا دیا، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ترازو ہوتا ہے نا اس طرح، تو ایک پلڑا بھاری ہو گیا، کیا مطلب اس کے اندر چیز زیادہ ہے، ایک پلڑا ہلکا ہو گیا، اس کا مطلب اس کے اندر چیز کم وزنی ہے۔ تو جن کا وزن زیادہ ہوگا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، تو جن کا وزن زیادہ ہوگا نیکیوں کا وہ تو کامیاب ہوں گے، جن کی نیکیوں کا وزن تھوڑا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے منہوں پر لپٹے گی، لپٹا مارے گی ایسے۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ جہنم کے اندر بالکل بوتھیاں بگڑیاں ہوں گی، جہنم کے اندر ان کے چہرے برے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، انہوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب غالب آ گیا ہم پر ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین، اور بے شک ہم گمراہ قوم تھے۔ اب یہ آیتیں ذرا غور سے سننا، اور اس سے پہلے ایک مسئلہ سن لو۔ جنازہ شروع ہوتا ہے اللہ اکبر سے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہو جاتا ہے، بس جنازہ اتنا ہے۔ اب جنازہ کے بعد دعا مانگنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ مانگو تو اجر، نہ مانگو تو کوئی گناہ نہیں، کام ہے آپ کو جلدی جانا، جا سکتے ہیں آپ۔ لیکن جو لوگ دعا مانگنے والوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اے بدعت ہے، گناہ ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، ان لوگوں کو یہ آیتیں ذرا غور سے سننی چاہیے۔ یہ میں نے ایک مناظرہ کے اندر، جو مد مقابل مولوی صاحب تھے، اب نام لینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا یہ جہنم سے جو بولیں گے یہ دعا مانگنے والے جہنم میں ترلا کریں گے یا دعا سے روکنے والے؟ بس اس کا مجھے جواب دے دو۔ تو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ آج بھی میں چیلنج کر رہا ہوں، ان آیتوں کو غور سے پڑھو جو آگے آ رہی ہیں، پھر مجھے بتانا یہ دعا مانگنے والوں کو سزا مل رہی ہے یا دعا سے روکنے والوں کو۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر اگر ہم یہ دوبارہ غلطی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ قال، فرمائے گا اخسؤوا فیہا، ذلیل بن کے پڑے رہو جہنم کے اندر، ولا تکلمون، خبردار میرے ساتھ بات نہیں کرنی۔ یا اللہ ان کا قصور کیا ہے جن پر اتنا جلال؟ اللہ فرماتا انہو کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں کا ایک گروپ تھا، یقولون، جو دعا مانگتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اور ظالموں تمہارا قصور کیا تھا؟ فاتخذتموہم سخریا، جو مجھ سے بخشش کی دعا مانگتے تھے تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم یہ بھول گئے کہ ایک ذکر کس کا کر رہے ہیں، یہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی، اتنا مذاق اڑایا۔
وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان دعا مانگنے والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ یا اللہ یہ جو دعا سے روکنے والے ہیں یہ تو جہنم میں ہیں، اور جو دعا مانگنے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک میں نے آج کے دن ان کو بدلہ دے دیا ہے اس کا جو وہ صبر کرتے تھے۔ یہ فتوے لگاتے تھے، یہ بدعتی کہتے تھے، تو انہوں نے ان کے فتووں پر صبر کیا تو میں نے ان کو اجر دیا۔ کیا؟ انہم ہم الفائزون، بے شک یہ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھے گا جہنمیوں سے، ہوئے کتنے سال زمین پہ رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا اللہ بس ایک دن یا اس تو بھی کٹ۔ فاسأل العادین، تو یا اللہ تو ان سے پوچھ لینا جو شمار کرنا جانتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے ہیں نا، تیرے فرشتے ہیں، وہ گن لیتے ہیں، یا جو ماہر حساب اس سے بھی، یا اللہ اسی تو بس چند سال ہی رہے ہیں۔ کتنے سال رہے ہو؟ اللہ فرمائے گا قالوا، وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، یا اللہ بس ایک دن یا اس تو کٹ۔ فاسأل العادین، تو یہ جو گننے والے ہیں نا ان سے پوچھ کے دے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ اور نہیں ٹھہرے تم مگر تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ دیکھو ایک ہے دنیا کے اندر تمہارے رہنے کی مدت، اور ہے آخرت کے اندر تمہارے رہنے کی مدت۔ دنیا کے اندر تم آخرت کے مقابلہ میں بالکل تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شک ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بادشاہ سچا تو بہت بلندی والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر، جو کو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے گا، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ فانما حسابہ عند ربہ، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل، اور عرض کیا کر، رب اغفر، یا اللہ تو مجھے بخش دے، ورحم، اور رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ میں بحمد اللہ جب نماز پڑھی جاتی ہے نا، سلام پھیرتے ہیں، فرض نماز پڑھی جاتی ہے، پھر یہ دعا بھی میں اللہ اکبر استغفر اللہ ربی بھی، اور یہ بھی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ اب سورت النور شروع ہو رہی ہے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورتن، یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، ہذہ سورہ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، جسے ہم نے اتارا ہے، وفرضناہا، اور اس کو ہم نے لازم کیا ہے، اس کے احکامات کو ہم نے مقرر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں روشن نشانیاں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو، نصیحت کرو۔ الزانیۃ والزانی، زانی عورت ہو یا زانی مرد، یہاں عورت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ بالعموم زنا کی رغبت عورت کی طرف سے پہلے ہوتی ہے، آنکھ وہی مٹکاتی ہے، اشارے وہی کرتی ہے، اکثر، کبھی کبھی مردوں کی طرف سے بھی پہل ہوتی ہے۔ فجلدوا کل واحد منہما، تو کوڑے مارو ان میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ یہ سزا ہے کنواری لڑکی اور کنوارے لڑکے کی، 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں۔ کوڑے مارتے وقت ترس تو آتا ہی ہے،
لیکن اللہ کا دین نافذ کرنا ہے، اس لیے ترس نہ آئے، درمیانی کوڑے مارنے ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک گروپ، تاکہ لوگوں کے سامنے سزا ملے تو جس نے یہ غلط کام کیا ہے اس کو رسوائی بھی نصیب ہو۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ آگے ذرا غور سے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد جو ہے نا اس کو چاہیے وہ نکاح بھی پھر زانیہ سے کرے یا مشرک عورت سے کرے۔ زنا کرنے کے لیے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے تو نکاح کے وقت کیوں بھاگ جاتا ہے؟ تو زانی مرد کو چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ نکاح کرے؟ زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے، نکاح کبھی کبھی جماع کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی ہم بستری کے معنی میں بھی آتا ہے، جس طرح کہ وہ قرآن شریف میں آیا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جس کو طلاق ہو گئی ہے وہ پہلے کے لیے حلال نہیں، ولا تحل لہ من بعد، طلاق کے بعد وہ عورت حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند کے ساتھ ہم بستری نہ کرے۔ زانی جو ہے وہ نہیں مباشرت کرتا مگر زانی عورت کے ساتھ۔ جہاں بھی آپ زانی دیکھیں گے زنا کرتے تو کس کے ساتھ زنا کرے گا؟ وہ زانیہ ہی ہوگی نا، وہ بھی زانی ہوگی۔ نیک عورتوں کے ساتھ زنا نہیں ہوتا، زنا ہو جائے تو زانیہ بن گئی۔ قرآن کا فیصلہ ٹھیک ہے، یا مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت جو ہے وہ نہیں جماع کرتا اس کے ساتھ مگر زانی مرد یا مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ کام زنا والا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر۔ محصنات وہ کون سی عورتیں ہیں؟ جن پر زنا کا الزام شرعاً ثابت نہ ہو، تو جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 عینی گواہ پیش نہیں کرتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ نافرمان ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان کو سزا بھی ملے گی، سزا کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، تو اب ان کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیوی زنا کروا رہی ہے، 4 گواہ ہیں ہی نہیں، اور خود خاوند ہے اکیلا دیکھنے والا۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر عیب لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور اس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم، ان میں سے ایک کی گواہی کیسے ہوگی؟ 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کے نام کی گواہی دے گا، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے۔ 4 بار یہ کہے گا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، 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 4 بار یہ گواہی دے گا۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار کیا کہے گا؟ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔
اس طرح وہ اکیلا گواہی دے گا۔ پھر وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے سزا ہٹ جائے گی کب؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم ہے 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 یہ جھوٹا ہے، 4 مرتبہ اس طرح گواہی دے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کیا کہے؟ ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ بندہ سچا ہے۔ تو اس طرح اگر عورت بھی گواہی دے گی تو جدائی کر دی جائے گی ان کے درمیان، لیکن عورت کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ اس طرح کی گواہی دینے سے انکار کر دے تو اب اسے پوری سزا دی جائے گی۔ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا ہے رجم، رجم، پتھر مار مار کے مار دو ان کو۔ اگر کنوارے ہیں تو کنواروں کو 100 کوڑے لگیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔